تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد اور ہفتے کی رات سیٹرڈے نائٹ کو مدنی مذاکرے کے بعد تقریباً 12:15 بجے ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کا جو سلسلہ ہے، جیسا کہ کل جمعہ کے سلسلے میں ہم نے ایک بہت ہی پیارے موضوع پر گفتگو کی تھی، اس کا موضوع تھا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اور کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، اور اس موضوع کے متعلق آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی موضوع کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں آپ چاہیں تو مدنی مقصد بھی بیان کر سکتے ہیں، اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نیکی کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اس سلسلے کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو۔ تو آئیے اس سلسلے میں شامل رہیے۔ ابھی سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن مجید کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ کان لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ہم نے سماعت کیا، اور یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کی گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری صفات کو بیان کیا گیا، یہ ہم نے سنا۔ اب آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم نظم کی صورت میں سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ خوش الحان نعت خواں کے ذریعے نعت سننا بھی عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آئیے اچھے انداز میں تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع مزید فروزہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں تو ہم نے مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے کر لی ہیں، مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو،
سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، سونے نے کیا کمال کیا ہے، 3 مرتبہ ایک لفظ کو استعمال کیا ہے جو لکھنے میں بظاہر ایک جیسا ہے، سین واو نون الف، 2 مرتبہ جو آیا پہلی اور تیسری مرتبہ، سونا، پہلی مرتبہ میں معنی الگ ہے، تیسری مرتبہ میں بھی معنی الگ ہے، اور بیچ میں ہے سونا، لکھنے میں یہ بھی سین واو اور نون الف ہے، تو پہلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا سے مراد گولڈ، اعلیٰ حضرت تشبیہ دے رہے ہیں ایمان کی دولت کو، سونا پاس ہے، سونا پن ہے یعنی سناٹا ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر، اب یہاں سونے سے مراد کیا ہے؟ نیند، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ چور نے تیری گٹھری کو تاکا ہوا ہے، یعنی چرانا چاہتا ہے، اور چور بھی اس بلا کا ہے
کہ آنکھ سے کاجل سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کاجل چرا لے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کس طرح چرایا ہے، اتنی صفائی سے چوری کرتا ہے، اور تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کا سونا ہے، اور تو اس حالت میں بھی غفلت کے ساتھ سونے کی بات کر رہا ہے کہ میں میٹھی نیند سو جاؤں۔ فرما رہے ہیں نہیں نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر، اٹھ پیارے، ڈر جا، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، بلکہ جاگ جا، اپنے ایمان کی، اپنے اطراف میں رہنے والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر۔ گویا کہ اس دور میں آجا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جا، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو اپنے دل میں اثرنو فروزہ کر، اور اس کی نورانیت سے مزید چراغ جلاتا جا، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، ملک بر ملک، گھر گھر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں کے واقعات سنا کر انہیں سرکار کا حقیقی معنوں میں دیوانہ بنا دے۔ اب یہ شعر سنیں انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سر دے پٹ کو چل رے مولا واری ہے، تم تو شب نے دیکھو مجھے بے کس پہ، شب نے دیکھو مجھے بے کس پر، شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا
بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو۔ اس کلام کے آخری شعر میں جو مقطع کہلاتا ہے، اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی عاجزی کا اظہار فرمایا ہے، تو ہم وہ الفاظ ادباً لینے کی جرت نہیں رکھتے، تو اس لیے رضا کی جگہ مجھ کو انشاءاللہ مجھ کا الفاظ پڑھا جائے گا۔ آئیے اب اس شعر کو سنتے ہیں۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیرے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیرے، ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیرے، ڈگری تو اقبالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں پڑھا گیا۔ اس میں نصیحت کے بھی مدنی پھول ہیں، سمجھایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا گیا ہے۔ کاش امت مسلمہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے اس پیغام کو سمجھ جائے اور حقیقت میں بیدار ہو جائے، اور شمع عشق رسول کو لے کر بس نبی کریم علیہ السلام کی دیوانگی میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے چپے چپے میں نیکی کی دعوت پہنچانے کا عزم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ آج ہمارا موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کال بھی بھیج سکتے ہیں، آپ جو ہے اس میں آڈیو کال بھی اپنی جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اپنی مادری زبان میں آپ چاہیں تو کال کریں، سوال کریں، نعت کی فرمائش کریں، تلاوت کی فرمائش کریں، موضوع کے متعلق سوال کریں، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا آپ کی فرمائشوں کو پورا کیا جائے گا۔ پنجابی بولنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں،
پشتو بولنے والے بھی موجود ہیں، بیروہی اور بلوچی بولنے والے بھی موجود ہیں۔ کھتری میں بھی اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور ممکن ہے کہ یو کے سے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جو انگلش میں انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول بیان کریں گے۔ تو آپ یہ سلسلہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ آئیے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ گھرانے کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں، بڑا ہی پیارا واقعہ، ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت لطف آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے ایک خادم سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ نہ بتاؤں؟ خادم نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس خادم کے سامنے واقعہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور پانی کا مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے خود اٹھا کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے تھے۔ نیز جھاڑو وغیرہ نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کچھ لونڈی غلام حاضر ہوئے، تو میں نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ موقع اچھا ہے، اگر آپ اپنے بابا جان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک کنیز مانگ لائیں تو آپ کے کام کاج میں بھی آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت اقدس ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں پروانوں دیوانوں کا ایک ہجوم تھا، بھیڑ بھاڑ تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گفتگو کیے بغیر بات چیت کیے بغیر واپس آ گئی۔ دوسرے دن رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم سلطان ذی حشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سرکار کی حضرت فاطمہ سے محبت دیکھیے کہ جب آپ کی صاحبزادی تشریف لائی اور آپ سے کوئی گفتگو کیے بغیر چلی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کے گھر پر تشریف لائے اور استفسار فرمایا، پوچھا اے فاطمہ کل تم آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی کو پیستی ہیں، پانی کا مشکیزہ بھی خود ہی بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات بن گئے، اور جھاڑو وغیرہ لگانے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے تو میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک کنیز مانگ لاؤ تاکہ تمہارے کام کاج میں آسانی ہو جائے اور تمہارے معاملات میں تمہاری مددگار ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سنا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرو، اور ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، اور جب سونے لگو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارا معاملہ سننے کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صبر و شکیبائی اور عزم و استقلال کی ایک حسین تصویر تھی، سرکار کی تربیت یافتہ تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ گھرانے کی سادگی اور ان کا اپنے گھر کے کام کاج خود کرنے کا جو انداز ہمارے سامنے آیا ہے، یہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ امیر سنت مدظل العالی نے امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسلامی بہنیں غور کریں کہ جو بازاروں میں گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں پاتی اور گھر کے کام کاج کرنے میں آر محسوس کرتی ہے، سیدہ کائنات تمام
تمام عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود خود اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے کام کاج کیا کریں، اور اسلامی بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سنت کی نیت سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کریں۔ بہرحال اس واقعے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی سادگی کا بھی پتہ چلا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا آپ کے ساتھ تعلق، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آنا، آپ کو حکمت و محبت کے مدنی پھول عطا کرنا، اور آپ کو نصیحتیں کرنا، اور ایک پیارا سا وظیفہ بتا دینا جو کہ آج بھی مشہور ہے، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر رات کو سو جایا کریں، تو دن بھر کی جو تھکن ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اور ہر نماز کے بعد بھی ہمارے شرعیہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جائے، تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کیا جائے اور تسبیح فاطمہ کی برکتیں حاصل کی جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک پنجابی شاعر نے بڑے ہی پیارے شعر لکھے ہیں، چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے، کیونکہ آج ہمارا سلسلہ اہل بیت اطہار اور حضور کے گھرانے کے متعلق ہم اس میں مدنی پھول لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں اہل بیت اطہار کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدظل العالی کا ایک ویڈیو کلپ دیکھیں گے، جس میں آپ نے ہمیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ شاعر سیدہ فاطمہ کی شان میں کہتا ہے، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دی شان دا سگھار فاطمہ، مولا علی دی شان دا سگھار فاطمہ، بنت رسول پارسا طاہرہ تے طیبہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، محشر چے حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو، محشر تے حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو، والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ، والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ، ولیادی بوسا گا تے چوکھٹ بطول، ولیادی بوسا گا اے چوکھٹ بطول دی، ولیادی بوسا گا ہے چوکھٹ بطول دی، نبیاد شہنشاہ دی اے غمخوار فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی ہے۔ آپ کے گھر کا ہم نے واقعہ سنا۔ راشد بھائی، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارے علماء کا کیا موقف ہے کہ اہل بیت اطہار کن کو کہا جاتا ہے؟ اگر اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں تو ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کی پاکی کا بیان فرمایا، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہی علماء اہل بیت کی تفصیل میں مختلف اقوال کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کرے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ آیا اہل البیت۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، لفظی معنی ہے اہل بیت کا گھر والے۔ اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، کیونکہ اہل بیت کی تفصیل اور وضاحت میں مختلف احادیث ہیں، مختلف دلائل ہیں، تو دلائل کے مختلف ہونے کی وجہ سے مفسرین اور علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی اپنی ذات ہے، ٹھیک، کہ تنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے خطاب کیا گیا ہے۔ صحیح۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے دو شہزادے امام حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چار افراد جو ہیں ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی سرکار علیہ السلام کو ملا کر 5 ہو گئے۔ جی، پنج تن جس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان افراد کو اپنی مقدس چادر میں لیا
اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ازواج ہیں، یعنی امہات المومنین ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیکھیں اور فنی اور علمی اعتبار سے آپ اسلوب کلام کو دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اہل بیت سے مراد اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات ہی کو لیا گیا ہے۔ چنانچہ تفسیر جلالین کا منہج یہ ہے کہ مفسرین اگر کسی آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال کرتے ہیں تو مفسرین کی ابحاث کا جو ماں حاصل ہوتا ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے، اور مفسرین کے مختلف اقوال میں سے جو صحیح ترین قول ہوتا ہے تفسیر جلالین میں، اس کو دو لفظوں میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا اہل البیت، گھر والے، اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر جلالین میں ہے ای نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج ہیں۔ اچھا محسن بھائی، اگر دیگر احادیث روایات کو دیکھا جائے تو بعض وہ صحابہ کرام جن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبی اعتبار سے، خونی اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر، لیکن پھر بھی احادیث میں ان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا اور صحابہ کرام انہیں اہل بیت سے گردانتے۔ تو اب یہ مختلف اقوال ہو گئے کہ پنجتن پاک کو بھی اہل بیت کہا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت قرار دیا جا رہا ہے، اور دیگر صحابہ کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اب تحقیق کیا ہوگی اور ہمیں کیا نظریہ بنانا ہے، اہل بیت سے ہم کون کون سے افراد مراد لیں گے؟ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات المصابی کی جو آپ کی شرح ہے مرآت المناجی، اس میں جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں جن احادیث کا بیان ہے، شروع میں آپ اس کی بڑی پیاری تحقیق اور وضاحت فرماتے ہیں، اور ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تمام اقوال مفسرین کے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ نظریہ اور یہ کنسپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے کہ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے۔ اب اہل بیت رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والے کون کون ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے افراد اہل بیت میں شامل ہیں۔ نمبر 1، وہ افراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ قرابت دار، وہ رشتہ دار جن کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، جنہیں ہاشمی کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب۔ یہ 2 خاندان ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ لینا اور جن کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے تحت 5 خاندان آئیں گے۔ نمبر 1، آل علی، حضرت علی کی اولاد، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث۔ تو اہل بیت کے پہلے افراد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جن کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں۔ دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی اولاد ہے وہ اہل بیت میں آئی۔ اور اہل بیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولاد ہیں؟ تو مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 شہزادے تھے، حضرت سیدنا قاسم اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 4 شہزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس طرح آپ کی مبارک اولاد کی تعداد ہے 6، اور بعض مورخین کے مطابق، ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور شہزادے ہیں حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد جو ہے اس کی تعداد 7 ہو گئی۔ تو دوسرے افراد یہ۔ تیسرے افراد وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں رہتے ہیں، یعنی جن کا مسکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس گھر ہے، یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین، یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ اور چوتھے افراد وہ ہیں کہ بظاہر ان کا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب کے اعتبار سے رشتہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی خادم ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، جیسے حضرت سیدنا زید بن حارثہ، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی خدمت گاری کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بجا لائے، تو اس لیے ان کو بھی اہل بیت سے شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا اسامہ بن زید کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب اہلی الی من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اسامہ بن زید۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے پیارا وہ ہے
جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر میں نے انعام کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں انعمت علیہ، یا اللہ تو نے انعام کیا. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ جو انعام فرمانے والا ہے اس نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار اور قدرت دی ہے کہ حضور فرماتے انعمت علیہ، میں اللہ نے اسامہ پر انعام کیا اور میں نے اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اسامہ پر انعام کیا. تو اب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلی فرمایا. اہلی یعنی میرے گھر والے. جی ماشاءاللہ. تو اس طرح یہ 4 قسم کے افراد ہیں جن کو اہل بیت شمار کیا. یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ یہ 4 قسم کے جو افراد ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق رکھنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ افراد جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور اسی طرح جو ہے سرکار کے گھر میں رہنے والی ازواج مطہرات بھی اور سرکار کے خاص خادمین بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے کلپ میں بھی سنیں گے، انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے. بتایا جا رہا ہے کہ یو کے سے بھی مبلغین ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم ان کو اس عالم تیرا پروانہ سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ماشاءاللہ. اور ابھی جو ہے پھر ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کال سنائیے گا. میں رضیہ خان سے تحسین فاطمہ ہتاریہ بول رہی ہوں. میری یہ فرمائش ہے کہ یہ منقبت سنا دیں. سیدیت طاہرہ، مرشدیت طاہرہ. انشاءاللہ عزوجل. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آدم حسین ہے، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں، شیفیلڈ سے. مجھے نعت سننی ہے کلام اعلی حضرت. سونا جنگل رات اندھیری، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. آمین. آپ کی جو ہے فرمائش پوری کر دی گئی ہے. جی اگلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان عطاری فرام راچڈیل، یو کے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اس وقت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی عمر مبارک کیا تھیں؟ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیں گے. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ibrar Azam from Southend-on-Sea near London. I enjoy your program very much. جزاک اللہ. یعنی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام اچھا ہے. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان الطاری فرام برٹن آن ٹرینٹ، یو کے، حنفی کابینہ. الحمدللہ, such a beautiful silsila, عالم تیرا پروانہ, where you can gain knowledge from many different topics. It's my humble request that you could recite this beautiful kalam. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. Please make dua that Allah Azza wa Jal blesses all to enter the blessed lands of Madinat al-Munawwara with our beautiful Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Aliyah. Jazakallahu khaira. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں اور میں عالم تیرا پروانہ دیکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کون کون شامل ہے؟ جزاک اللہ خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کون کون ہے، اس کے حوالے سے کچھ تو وضاحت الحمدللہ ہو گئی ہے، مزید انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان عطاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ بہت پیارا اور منفرد سلسلہ ہے. اس سلسلے کی کیا ہی باتیں. میری یہ فرمائش ہے نعت خواہ اسلامی بھائی سے مجھے ایک کلام سنا دیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جزاکم اللہ خیرا. عز و جل. آمین. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ال ہے یہ نعت سنا دے۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے کال کی، آپ کی فرمائش انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو تا کو پر پڑھ دیا، یعنی تو کے ساتھ پڑھا، تو یہ درست نہیں ہے، درست ہے اسے باریک پڑھا جائے گا تا کے ساتھ، اللہ تعالی۔ تا کو پر تو کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے اور عربی کا صحیح تلفظ سیکھنے کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یو کے مبلغین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے جو ہے بیرون ملک سے کالز کی ہیں، ان کو انگلش میں آپ نیکی کی دعوت بھی دے دیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دیں تاکہ ہمارے سلسلے میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور ان کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ جی Alhamdulillah. First and foremost, like you mentioned, Alhamdulillah, we've had viewers of Madani channel from the UK, from London, from Rochdale, various different cities, Alhamdulillah, who have been calling in, have been appreciating the Silsila Alam Tera Parwana. We thank them for their calls, for their contribution. May Allah Azza wa Jal bless them. May Allah Azza wa Jal give blessings in their home as well. Today's topic, Alhamdulillah, is یہ گھرانہ میرے حضور کا، سبحان اللہ، الحمدللہ، referring to the blessed Ahl Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And before me, the Muballighin sat in Babul Madina in Pakistan have mentioned what the ulama kiram, what the great scholars have mentioned about which people are referred to as the Ahl Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu. The family, the people in the family of the Prophet alayhi salatu wasalam were to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. There's one hadith Pak mentioned by the Prophet alayhi salatu wasalam at the time of Hajjatul Wida, yani his last Hajj Mubarak, in Arafah he mentioned to his companions that I'm leaving two things upon you. The book of Allah Azza wa Jal, yani the Quran Pak, and my family. If you hold on tightly to both of these, then you will never be misguided. So the scholars, they mention that from this we learn how important it is for us to have love for and to be guided by the Ahl Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And Mazid, there is many other narrations, inshallah, we will discuss about the fazail, about the status and the maqam of the Ahl Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. انشاءاللہ آپ نے جو ابھی روایت بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا میری اہل بیت، ان کو تھامے رہنا۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک اور اہل بیت کو تھامنے کی یہاں پہ ترغیب دلائی اور تاکید ارشاد فرمائی، تو جس سے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ قربت، ان کے ساتھ محبت اور ان کے طریقے کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں اور اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کی جو رونق ہے وہ حاجی عبدالحبیب رکن شورا مدظل العالی ہیں، اس وقت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں حاضر ہیں۔ اور مدینہ کی کیا بات ہے کہ جب مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو عاشقان رسول کے دلوں کو جلا ملتی ہے، مدینہ کی یاد میں لوگ تڑپتے ہیں، مدینہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ شہر مدینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہے، اتنی روحانیت شہر مدینہ میں ہے اور اتنی حلاوت ہے کہ جب مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی طرف ہمارا ایک میلان قلبی جو ہوتا ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ مدینے سے محبت ہر مسلمان کرتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایک کلپ ایسا دکھاتے ہیں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا، جس کو دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ عز و جل اسکرین پر مدینہ منورہ میں
مسجد نبوی شریف میں حاضری دیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. عالم کس کا پروانہ؟ یہ وہ شمع رسالت ہیں کہ جن کا عالم پروانہ ہے. کل ہی ہم سلسلے میں مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ایک بڑا پیارا شعر پڑھ رہے تھے. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ وہی گھر ہے، یہ حجرہ عائشہ آگے موجود ہے جہاں بغیر اجازت جبریل امین بھی تشریف نہیں لاتے. آج کا موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں. حسنین کریمین کی زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ. ایک بار حسنین کریمین جب مدنی منع تھے، ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ وضو میں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں. حسنین کریمین نے انہیں ٹوکا نہیں کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، بلکہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا کہ چچا جان، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجیے ہم میں سے کس کا وضو درست ہے. آپ نے دونوں شہزادوں نے ان بزرگ کے سامنے وضو کیا. وہ بزرگ جو عمر میں بڑے تھے بڑے اچھے انداز سے سمجھ گئے کہ ان دونوں کے وضو میں پرابلم نہیں ہے، مسئلہ میرے وضو میں ہے. اور انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے وضو میں غلطی، اور کہا بیٹا میں سمجھ گیا کہ تمہارے وضو میں نہیں، مسئلہ میرے وضو میں ہے اور آئندہ احتیاط کروں گا. اس واقعے سے، یہ گھرانہ رسول کے واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ کیا حکمت تھی، کیا پیارا انداز تھا، سمجھانے کا طریقہ کتنا اچھا تھا. اگر آج مجھے والدین سن رہے ہیں، مبلغین سن رہے ہیں، یا وہ لوگ سن رہے ہیں جو ٹیچرز ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو جھڑک کر، ذلیل کر کے، اور جس کو کہتے ہیں نا تان کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا. پیار، محبت اور حکمت سے بڑی اچھی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں. مسجد نبوی شریف کی فضاؤں سے یہ مدنی پھول قبول کیجیے. سلسلہ دیکھتے رہیے. بڑا پیارا موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حرمین طیبین کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے. میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، دعائیں بھی مل گئی، مسجد نبوی شریف کی زیارت بھی ہوئی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کی فضاؤں سے ہمیں ایک روایت بھی سننے کو ملی. حسنین کریمین کا تذکرہ خیر سننے کو ملا. اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی حاضری عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ نے اہل بیت اطہار کے بارے میں تفصیل بیان کی. مبلغ نے ابھی ماشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں بیان کیا. مزید معلومات اور علمی تحقیق کے حوالے سے آئیے مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور مختلف روایتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اہل بیت سے کیا مراد ہیں اصطلاح کے اعتبار سے، اور جو اشعار کے اندر امام اہل سنت اور مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالی نے جو بیان کیا کہ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. تو یہ جو آیت تطہیر ہے اس شعر میں بھی تذکرہ ہے، اسی طرح ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، یہ بھی ہے لفظ. اسی طرح اور بھی اشعار کے اندر جو آیت تطہیر کا، ان کی طہارت کا، پاکی کا جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر تو استعمال کیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں. جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے اور اولاد پاک کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن جو اصل اہل بیت کا لفظ ہے وہ بڑا وسیع ہے. جی، بنیادی طور پر آیہ تطہیر جس کی طرف اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنے شعر کے اندر بیان فرمایا، اور مولانا حسن رضا خان علی رحمہ نے بھی اپنے شعر کے اندر بیان فرمایا، وہ جو آیہ تطہیر ہے اس میں جو خطاب قرآن پاک کے اندر چل رہا ہے وہ ہے ازواج مطہرات سے. اچھا، وہ ازواج مطہرات سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور آدمی کی جو ازواج یعنی بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں. قرآن پاک کے اندر بڑی واضح آیت مبارکہ ہے کہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے نام سے پکارا، صحیح خطاب کیا باقاعدہ. ٹھیک ہے. چنانچہ سورہ ہود کے اندر
جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب بھی آپ کو عطا کیے جائیں گے، یعنی پوتے کے طور پہ یعقوب ملیں گے، بیٹے کے طور پہ حضرت اسحاق ملیں گے۔ تو اب جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جی، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس بڑھاپے کے اندر میں اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، میرے ہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں فرشتوں نے جو خطاب کیا وہ کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، صحیح، فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے کاموں پہ تعجب ہے؟ یعنی جب خدا نے بشارت دی ہے کہ اولاد ہوگی تو کیا خدا کے کام پہ تعجب ہے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، صحیح، اے اہل بیت۔ تو اب جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت، صحیح، یہاں اہل بیت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے، عنہا کو کہا جا رہا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، صحیح۔ تو اسے پتہ چلا کہ اہل بیت کا لفظ جو قرآن کی اصطلاح ہے، صحیح، وہ سب سے پہلے جو آدمی کی ازواج ہیں یا جو زوجہ ہے اس کے لیے اس پر منطبق۔ اب وہ جو آیت مبارکہ آیت تطہیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص آیت کریم، اس آیت مبارکہ کا بھی جو سیاق و سباق ہے جی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اصل میں اس سے پہلے جو آیتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحیح صحیح، یعنی یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرتی رہو تو تمہارا مرتبہ دنیا کی دوسری عورتوں جیسا نہیں ہے، صحیح۔ اب انہیں کچھ احکام بیان فرمائے، انہیں حکم یہ دیا کہ اپنی آوازوں کے اندر نرمی پیدا نہ کرنا تاکہ منافق کوئی شرارت نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اچھی بات کہا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور بے پردگی اختیار نہ کرو۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام دیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی نہ کرو، لوگوں سے نرم انداز کے اندر گفتگو نہ کرو اور اچھی باتیں کہا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص جو تم لوگوں کو، یہ تم عورتوں کو، تم ازواج کو یہ تمہیں ہدایات دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو یہ اہل بیت کا جو لفظ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ ازواج مطہرات، صحیح، لیکن اس سیاق و اس آیت مبارکہ میں صرف صرف ازواج مطہرات نہیں ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جن کے ساتھ آپ کا نسبی تعلق ہے وہ بھی شامل ہے۔ وہ اس لیے شامل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ مسلم شریف کی حدیث میں بیان کر دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ آیت کے اندر جو اہل بیت کہا گیا اس اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب اولاد پاک کا پھر اطلاق تھوڑا سا وسیع ہے، اس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت عقیل جو شہید ہوئے تھے اسی موقع کے اوپر، تو یہ ساری کی ساری ہستیاں اس میں شامل ہیں۔ تو گویا اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ اپنے معنی کی وسعت کے اعتبار سے یہ ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔ تو اب حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ ساری ازواج بھی شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادیاں ہیں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، اور جو آپ کے شہزادے ہیں
حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت طیب، طاہر، حضرت ابراہیم، یہ آپ کے شہزادے بھی شامل۔ پھر جو آگے ان کی اولاد ہے، امام حسن، امام حسین، اور پھر آگے جو سادات کرام کی جو نسل چلتی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہے۔ تو اہل بیت کا اطلاق ان سب کو وسیع، اور یہ جو آیت مبارکہ کی فضیلت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے بارے میں فرمائی۔ تو اب ہم چونکہ بطور خاص اولاد پاک کے تذکرے کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں، تو گویا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اور اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر اولاد پاک، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ کون سی ناپاکی کو دور کرے؟ عقیدے کی ناپاکی کو دور کرے، جو شریعت کے اعتبار سے ناپاکی ہے، اور ظاہری جو ناپاکی ہیں ان کو دور کر دے، جو معاشرے کے اندر برا سمجھنے کے اعتبار سے جو ناپاکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہری باطنی ناپاکیوں سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب کو پاک رہنے کا ہے جی، لیکن اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ارشاد فرمایا۔ تو وہ جو خصوصیت سے ان کا تذکرہ ہے، یہ ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام ہے کہ قرآن کی آیہ تطہیر اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے حق کے اندر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اہل بیت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی۔ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جیسا تو نے انہیں پاک و صاف اور ستھرا رکھا، ان کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی پاک و صاف فرما دے، ہمارا دل باطنی امراض سے محفوظ ہو جائے، اور ہمارا ظاہر ہر طرح کی گندگی سے، گناہوں سے، ہر طرح کے برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے پیارے انداز میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کی، اور اہل بیت اطہار کی جو تفصیل آئمہ محدثین و مفسرین نے بیان کی، اس کا ما حصل یعنی خلاصہ میں بیان کیا، اور ان کی محبت کے بارے میں بھی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے ہم یو کے والے اسلامی بھائی کی مبلغ کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں ان سے انگلش میں مدنی پھول لیتے ہیں اہل بیت اطہار کے فضائل کے اوپر۔ جی وسیم بھائی، ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ یو کے، یورپ اور دیگر کنٹریز کے ویورز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو ان کو بھی آپ جو ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے انگریزی زبان میں کچھ مدنی پھول، فضائل وغیرہ بیان فرمائیے۔ جی Jazakum Allah. I'd like to, if I can, pick up upon the point made by Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari from the beautiful surroundings of Masjid Nabawi Sharif, in the shadow of the beautiful green dome of the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Haji Sahab mentioned a riwayat, an incident of Hasnain Karimain radiyallahu ta'ala anhuma, that once they saw a buzurg, an elder person, making ablution, making wuzu, and they noticed that he was making some mistakes when he was performing his wuzu. So what they said to him was that, "Oh uncle, we are going to perform wuzu, you watch us and you tell us if we are making any mistakes." And they did not stop him and they said that you're making this mistake and you're doing it completely wrong. Instead, look at the hikmat, look at the beautiful wisdom. They said, "Oh uncle, we're going to make wuzu, you watch us and give us advice." So as they then began to make wuzu, that buzurg himself, the elder, realized that the way that I was making wuzu was incorrect, I had some mistakes, and he said to the beautiful grandsons of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, "Thank you for rectifying me, for showing me in this beautiful way. In the future, I will make sure that I do wuzu according to the way that you did it." MashaAllah. So, isme bahut sare madani phool hain. There's many beautiful madani flowers that we can take from this. One very important point that I'd like to mention is that there is, on one hand, having knowledge. Yeah, ilm is very, very important to have knowledge. But together with this, iske saath saath, having wisdom is very important as well. There are some people who have loads of knowledge but have a lack of wisdom. Therefore, the way you pass that knowledge is not as effective. But dekhiye, Hasnain Karimain radiyallahu ta'ala anhuma, these great individuals, they are oceans of knowledge and oceans of wisdom.
And from this incident, from this waqia, we learned that if you want to do somebody's islah, if you want to teach somebody something, if you want to guide somebody, then do it in a way that doesn't hurt their feelings. So that you guide them, you advise them, but also they love you for this as well and they respect you for it as well. ٹھیک. مزید آپ نے جو ابھی فرمایا کہ علم کا اس میں جو ہے بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ یہ جو ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ علم کی بھی ایک صلاحیت تھی نا، آپ کو علم تھا تو آپ نے جو ہے اس کی اصلاح بھی فرمائی، تو علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مزید حسنین کریمین کے فضائل پر آپ انگلش میں کچھ ارشاد فرمائیں. Yeah, and there was another, mashallah, beautiful incident that once the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam was sat with Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, and on the other side he had his own son. And Hazrat Jibreel alayhi salam presented himself and he sent the message that Allah Azza wa Jal will not contain both of these, yani Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu and your son, both of them together with you. Which one would you choose? And the summary of this riwayat is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if Hussain was to go, then this would cause pain to Hazrat Ali, Hazrat Fatima to Zahra radiallahu ta'ala anha, and all of the family. Whereas if my own son was to go, the most pain would be to myself. Therefore, I will take the pain for myself. And it says, according to this riwayah, that a few days after this, the own beloved son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam did parda from this dunya. And Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, whenever he would see him after this, he would greet him, he would kiss his blessed forehead, and he would tell the Sahaba, the companions, that I sacrifice my own son for the sake of Hussain. MashaAllah. And again, this tells us, what we learn from this is how much love and affection the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for his family, for his grandsons, and for all of his family as well. MashaAllah, MashaAllah. اچھا یہ اپنے باپو آپ یہ ارشاد فرمائیں جو ابھی اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا حضرت امام حسن اور امام حسین کی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت عمر کیا تھی؟ تو غالباً وہ بھی یو کے اسلامی بھائی تھے. تو brother from UK asked the question that what was the ages of Imam Hassan radhiyallahu ta'ala anhu and Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu at the time of Wisal Mubarak of Huzur Nabi Karim sallallahu ta'ala wasallam. So the age of Imam Hassan radhiyallahu ta'ala anhu was 7.5 years. And the age of Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu was 6.5 years at the time of Wisal Mubarak of Huzur Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. یعنی امام حسن کی 7.5 سال اور امام حسین کی 6.5 سال، ایک سال کا فرق ہے ان کی عمر. ماشاءاللہ یہ آپ کو جواب مل گیا آپ کے سوال کا. اور یہاں پر آپ مزید کسی زبان میں بلوچی میں یا بروہی میں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بیان کرنا چاہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک واقعہ جس کو میں انشاءاللہ اپنے جو ہمارے براہوی بولنے والے ناظرین مدی چینل کے ان کی خدمت میں پیش کروں گا. تو کنا اسلامی علوم کا انو ماشاءاللہ نانا سلسلہ نہ موضوع کدا اورا نہ کنا حضور نہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بعض پیارا و مشر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تن محبت دا واقعہ نن انن کے نا کہ روایت ہے کہ اسوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعوت کرے اور افتے کہ تینا اوراغ پائے پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم کنا اوراغ ببو ارخ پنن کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینا صحابہ کرام تن آوار کے روانہ مسور حضرت عثمان غنی نہ اورانہ کنڈا تو حضرت عثمان غنی کے ارے مونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اننگو اور پدا کے ارے حضرت عثمان غنی بننگو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا گام اتے کے ارے شمار کرنگو کہ حضور اخص گام ارفرا کرا اور اس کن. تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر کہ عثمان نی انت کرنگو. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا دا خواہش ہے کہ نم کنا اورا اس کن اخص گام کی ارفرے تو ای اموخص نما ادب نما احترامت اموخص غلامت آزاد کے. تو حضور نبی کریم ارا وقت کے سر مسر اور اخص گام کے شمار مسر اموخص غلام حضرت عثمان آزاد کرے. ماشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ دا دعوت پد کے ارے تینا اوراغا بسر اور بی بی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دعوت نہ حال بیان کرے
کہ فاطمہ اینو حضرت عثمان غنی دونوں شاندار و دعوتس کرے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر گام نزیہ سے غلام آزاد کرے تو کنا اس حضرت علی دا سے تینا عشق نا تینا محبت نا اظہار کرنے گو کہ اے فاطمہ کنا اس دا خواہک کہ یہ حضور نا دونوں شاندار و دعوتس کے تو نمبو کو وامونا بی بی اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا اورانا کل حالیم خننگو کہ اورانا انت حالے اور نم حضرت علی المرتضی دا اجازت سورے کہ نم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت پیش کبو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت کن تینا اوراغا بندنگ نا دعوت تبو اور دے مقرر مس اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نا سے پورا جماعت تو ناور بسر بی بی اما فاطمہ تو زہرا نا آستانہ شریفہ صحابہ کرام کی سات تشریف رہے اور کثیر جماعت کے ماشاءاللہ اور وقت کی دا کل بسر تو بی بی اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا بارگاہ سجدہ ریز مس اور اللہ تبارک و تعالیٰ نا بارگاہ بی بی اما فاطمہ تو زہرا عرض کرے کہ اللہ عز و جل دا نا بندی فاطمہ کہہ رہے نا محبوب نا اور نہ محبوب نہ صحابہ تا دعوت کریں اور کنا آسرا صرف نمازات ہیں کیا بات داسا دا کل بسنو تو کنا لاجی تخبو اور دافتا کل نا ارغ نا بندوبست کبو اور دا دعا کرنی پت کہہ رہے بی بی فاطمہ تو زہرا کہہ رہے دے گتے خاخر نزیت خواہ یعنی ہانڈیاں اٹھا کے چولہے پر رکھ دی کیا بات اور اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی اور چشم زدن میں جو ہے وہ تمام ہانڈیاں جنت کے کھانوں سے بھر گئی جنت نہ ارغ اور کنوں کو گڑا بسر پیش مسر اور صحابہ کرام نہ ذائقہ ہو نہ خوشبو نہ ایران مننگو اور ارغ کنگر واہ واہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام من عرفر کہ آیا نمی خبر ہے کہ دا ارغ نم کنگن نم کی کنگن ارے دا اراکا بس یعنی یہ جو کھانا آپ نے کھایا یہ کہاں سے آیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ صحابہ کرام کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ سرکار جانتے ہیں اللہ کی عطا سے سرکار جانتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ دا ارغ کہہ رہے جنتن بسنے اور بی بی فاطمہ تو زہرا کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ دعا کرے نے ماشاءاللہ ارا وقت کی دا ارغ کننگا تو بی بی اما فاطمہ تو زہرا کہہ رہے واہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارگاہ سجدہ ریز مس اور دا دعا کرے کہ یار اللہ عز و جل عمر کی حضرت عثمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گام نزیہ سے غلام آزاد کیا گاما مانے قدم قدم کیا ہر قدم پہ حضرت عثمان نے غلام آزاد کیا تو یا اللہ عز و جل مجھے بھی ایسا شرف عطا ہو ٹھیک ہے تو امو وقت کہہ رہے حضرت جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مسر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشخبری تسر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ تو زہرا نے دعا کہہ رہے قبول مت سنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تینا اوراغن حضرت فاطمہ نہ اورا اس کا کہ نما خس گام کی عرفین ہو ہر گام نزیہ 80,000 گناہگارتا آزادی مسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی آپ کے گھر تک بی بی اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آپ نے جتنے قدم اٹھائے ہر قدم کے بدلے 1000 غلاموں کی یہاں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کا بھی پتہ چلتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم مبارک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھانا جنت سے تمہاری دعوت کے لیے آیا سبحان اللہ کتنی پیاری محبت اور کتنا پیارا انداز تھا آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں ایک ویڈیو کال جو ہے ایک مدنی منع کی غالباً آئی ہوئی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مدنی منع ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ بھی جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اسی طرح کی کالز کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں دیگر آپ ذرائع سے جو نمبر چل رہے ہیں اس پر کال کریں آپ سوال کریں نعت کی فرمائش کریں نیکی کی دعوت دیں اپنی مادری زبان میں انگلش میں اور کسی اور زبان میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو اپنے جاننے والوں اپنی زبان والوں کو نیکی کی دعوت دیں تاکہ دین کا یہ پیغام ان تک بھی پہنچے محبت کا یہ پیغام ان تک بھی پہنچے آئیے ویڈیو کال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے میں دبئی سے بات کر رہا ہوں میری نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جزاک
जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप एक शेर और पढ़ के अपनी फरमाइश खुद ही पूरी कर लेते। माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी अच्छी थी। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा नात ख्वाह बनाए, इखलास के साथ नातें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको दावत इस्लामी का बेहतरीन मुबल्लिग बनाए ताकि आप भी दिन की खिदमत करें। आइए एक और कॉल सुनते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Muhammad Ahsan Ali Attari and I am calling from UK. I love your silsila Alam Tera Parwana. My question is that can you tell us about the Gharana of the children of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan kaseeran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये इंग्लिश में सवाल हुआ है तो यूके वालों से इसका जवाब लेते हैं। वसीम भाई बताइए क्या सवाल कर रहे थे, इनका जवाब भी दे दीजिए जी वसीम भाई। अच्छा मदीना, I didn't fully hear the question. जी दोबारा कॉल सुनानी है जी जी दोबारा चला दीजिए। My name is Muhammad Ahsan Ali Attari and I am calling from UK. I love your silsila Alam Tera Parwana. My question is that can you tell us about the Gharana of the children of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan kaseeran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जवाब इरशाद फरमाएंगे। जी मदीना में वो वीडियो कॉल की आवाज कुछ ये सवाल आपको बापू इंशाल्लाह बता देते हैं कि क्या कह रहे थे, आप जवाब दे दीजिएगा जी बापू फरमाइए। Madani Munna is asking about the children of the blessed family of the Huzur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. If you any riwayat of the related to these children. जी माशाल्लाह, यानी about the children of the Gharana, yani the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We already heard one narration about the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. And then if you look wider at the whole of the family, about how much the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how much love he had for children generally. There is one beautiful riwayat. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam is traveling, and he has Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu on his shoulders. And a Sahabi walks past and he says to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu, that what a good suwari you have, yani what a good vehicle you have. And upon hearing this, look at the love the Prophet sallallahu alaihi wasallam had, that he says to his companion, to his Sahabi, that you talked about the suwari, yani the vehicle being good, but what about the traveler, yani the suwar himself is good also. The rider of this swari. माशाल्लाह माशाल्लाह कि सवार भी कितना अच्छा है सवार भी और कितना सवारी अच्छा भी है। कितनी अच्छी है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अहले बैत अतार के फ़ज़ाइल पर हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, अहले बैत अतार के बारे में सुन रहे हैं, इनकी बरकतों का हासिल कर रहे हैं। हम नात ख्वाह इस्लामी भाई की तरफ भी चलते हैं। बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने, मदनी मुन्नों ने भी अपने नात की फरमाइशें की हैं, तो चंद नातें इनके मुंतखब अशआर इंशाल्लाह इनसे सुनेंगे। मगर इससे पहले यूके और यूरोप वाले इस्लामी भाइयों के लिए खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अनक़रीब दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िलुल आली यूके और यूरोप के मदनी काफिले पर रवाना हो रहे, वहाँ के दौरे के लिए आ रहे हैं। वहाँ तरबियती इज्तिमात भी है। गालिबन वसीम भाई 11, 12, 13 को तरबियती इज्तिमा यूके में। जी वसीम भाई इंग्लिश में इनको दावत भी दे दीजिए। The Tarbiyat Ijtama for all of the Zimadars of Dawat Islami is on the 13th, 14th and 15th of November. But for our viewers of Madani channel watching us in the UK and Europe, I want to mention the bayans that Nigrani Shura will be delivering. Alhamdulillah, a great opportunity on the 17th of November, Nigrani Markazi Majlis Shura, yani the head of Dawat Islami's executive committee, somebody who has an amazing bayan, an amazing speech. Allah Ta'ala has put ta'seer in the way he talks. Somebody who has inspired hundreds and thousands of people through his bayans.
Alhamdulillah, on the 17th of November, Nigrane Shura will be delivering a bayan in Halifax, West Yorkshire. Alhamdulillah, up until now, whenever Nigrane Shura has come to the UK, we have had their bayans in masajid. But Alhamdulillah, he is so popular that the Ashiqane Rasool come from everywhere, that this time we have had to book a park. We are going to have a marquee, full heating, all facilities to accommodate all of the Ashiqane Rasool. So I invite all the Muslims watching our viewers of Madani channel that 17th of November 2015, book this date in your diaries. In the evening, taqreeban 7 o'clock, inshallah, this ijtama will start. All of you are invited to come and take benefit and learn from the beautiful words of wisdom of Nigrane Shura. ماشاءاللہ. اسی حوالے سے کل انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر آپ ایک سلسلہ بھی دیکھ سکیں گے. رات 11 بجے انشاءاللہ ایک منفرد مدنی مکالمہ ہوگا جس میں انشاءاللہ عز و جل نگران شورا بھی تشریف فرما ہوں گے, اور اس مدنی مکالمے میں آپ کے UK اور یورپ کے سفر کے حوالے سے بہت ہی بہترین معلومات بھی فراہم کی جائے گی, بڑی اچھی اچھی باتیں بھی ہوں گی, نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ہوں گے. تو کل رات بھی UK یورپ والے خاص طور پر اور تمام دنیا کے ناظرین رات 11 بجے مدنی چینل پر مدنی مکالمہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو, نیکی کی دعوت دینے کے طریقے انشاءاللہ پتہ چلیں گے, نگران شورا کا انداز ہمیں پتہ چلے گا کہ نگران شورا کن کن نیتوں کے ساتھ اور کیا کیا اہداف لے کر ان مدنی دوروں پر سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور دعوت اسلامی کا کام کس طرح کر رہے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. آئیے چند کلام کے منتخب اشعار ہم سنتے ہیں. جی خلیل بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. خوب مسجد نبوی کا حسین منظر ہے, خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر, سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے, سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ
کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ماشاءاللہ۔ میں نو شوق مدینے جاون دا، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں، بس سوہنیا تیری مرضی ہے، بس سوہنیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، میرا دل کہتا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا دل کہتا حوصلہ رکھ، سوہنے دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جان دا چور نہیں، تیری قبر تے آ کے اے حافظ پئی دنیا والے لکھ دیوے، تیری قبر تے آ کے اے حافظ پئی دنیا والے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور نہیں، بس سوہنیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے کلام ہمارے خلیل بھائی نے ہمیں سنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں رونے، عشق رسول میں تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں، آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔ اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم پہلے 2 الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں جن کے تلفظ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا تلفظ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک بد تہذیبی کی اصلاح کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے یا ہمارے ارد و گرد ہوتی ہے، ہم میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے 2 الفاظ کے تلفظ درست کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ اسکرین پر پہلے غلط لفظ دکھایا جائے گا، پھر درست دکھایا جائے گا، تو دکھائیے پہلا کون سا لفظ ہے جو آج ہمارا درست کروا رہے ہیں۔ جی
آذان، آذان ہو رہی ہے بھائی، ہاں آذان ہو رہی ہے، آواز باتیں نہیں کریں، تو یہ آذان غلط ہے، تو صحیح کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ اذان درست ہے، یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ صرف زبر ہے اذان، اذان کہنا چاہیے، درست تلفظ یہ ہے، تو آج سے اس تلفظ کو درست کر لیجئے۔ جی اگلا لفظ دکھائیے گا۔ اخوت، اخوت، تو یہ لفظ غلط ہے، درست لفظ کیا ہے یہ بتائیے گا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی چارہ، جی بھائی چارہ۔ اخوت حمزہ پر الف پر پیش ہے اور خا کے اوپر بھی پیش ہے، اخوت یعنی بھائی چارہ، آپس میں بھائی چارہ بڑھائیے، بھائی بھائی بن کر رہیے، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ جانیے، بلکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اخوت اسلامی کے جذبے کو بیدار کیجیے، تو اخوت درست ہے۔ تو آئیے ان الفاظ کو درست کرنے کے بعد اب ہم ایک بد تہذیبی کی اصلاح کی طرف چلتے ہیں۔ آج جس بد تہذیبی کی اصلاح ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے باپو، اس چھوٹے سے مرض کا ہم علاج کروانے نہیں جاتے، یار کیا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت کوئی بھی ٹیبلٹ اپنی مرضی سے لے لیں گے، جو اپنے گھر میں چھوٹا سا حکمت خانہ ہم نے کھولا ہوا ہوتا ہے، یا گھر میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے مشورے سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے۔ جب ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے تو بعد میں وہ چھوٹا سا مرض بہت بڑا بن کے سامنے آتا ہے، پھر اس کی روک تھام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یا اس لیے نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس کہ یار ابھی چھوٹا سا ہے، مثلا منہ میں ایک چھوٹا سا چھالا ہوا ہے، اب پان کھانے والے ہیں یا چھالیاں کھانے والے، گٹکے کھانے والے ہیں، تو چھوٹا سا چھالا ہوا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، ایسے ہی کوئی ٹیوب ویوب لگا لیا، ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ اگر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تو اللہ نہ کرے کینسر ہوا تو، کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو، ڈاکٹر نے کوئی اور بات ڈکلیئر کر دی تو اس لیے ڈر کے مارے بھی نہیں جاتے، اس چھوٹے مرض کا علاج پراپر انداز میں نہیں کرتے، بعد میں پھر وہ ایک بہت بڑی وبا بن کر سامنے آتا ہے، پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں، گھر والے خاندان والے پریشان ہوتے ہیں، پیسوں کے مسائل ہوتے ہیں، دواؤں کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں ہمارے ساتھ رہنے والوں میں، جو ہمارے گھر میں بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ان میں اگر چھوٹا سا بھی کوئی مرض کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو، طبیب کو ضرور چیک اپ کروائیں، صحیح انداز میں جو ہے اس کو لے کر چلیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے، انتظار نہ کیا جائے، فوراً رجوع کیا جائے۔ جی اب اس کو مختلف زبانوں میں انشاءاللہ ہم لیتے ہیں تاکہ ہمارے مختلف زبانوں والے بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ پہلے ہم یو کے والوں کو لے لیتے ہیں کہ وہ انگلش میں اگر اس بد تہذیبی کے حوالے سے اصلاح کر دیں، اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں تو۔ یہ وسیم بھائی موجود ہیں؟ جی ماشاءاللہ، like every week alhamdulillah in Alam Tera Parwana we pick one aspect of daily life and try to give some advice about how we can improve it. The thing you mentioned today is very, very important, is that sometimes a person has a small problem, a small illness, and the person thinks, chalo, no problem yaar, it's only a minor thing, when I get time I'll get it checked out. But sometimes these small things, these minor things, when you don't get them checked out, when you don't seek professional help, later on this can become a much larger problem. And there have been many incidences mentioned where somebody has a small cyst or a small spot inside their mouth or somewhere on their body, and they haven't got it checked out. They've just assumed, yeah, no problem, it's okay, it'll go away by itself. Slowly that has grown, and then in the end, even there have been incidences when then people have developed cancer. Halaki, if you get it resolved earlier on, then you can prevent that problem from growing. So mashallah, it's a beautiful Madani Mashwara that you gave, that small problem, medical problem, the best advice is to seek professional help. The doctors, those in the medical field, they have years of training and experience. So rather than doing our own advice and coming up with our own remedies, it's best to seek professional help. جزاک اللہ۔ پشتو زبان میں بھی مختصر انداز میں ہمارے پٹھان بھائی کو اگر آپ سمجھا دیں تو۔ اختر بھائی۔ ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتن کو تمونگا سلسلہ دا عالم تیرا پروانہ دی کے مونگا ادا سے خبر ہے ازدہ کہو چے بعض وقت جو وڑا گوندی بیماری بندہ لہو لگی اگا مونگ زمونگ پستر کو کہ خواہ وڑائی خواہ بیا دیر لویا شے اب مونگا بیا ڈاکٹر والا زونا
خپل کور کې د هغې خپله ډاکټرو جوړ شو، خپل حکیمان جوړ شو، د هغې مونږ علاج کوو، نو بعضې وخت یې به د دې ډېر لوی زمونږ نقصان رسېدی شي. پرون زمونږ یو کس سره ملاقات شو، زمونږ جومات مؤذن صاحب دی، مونږ هلته تللو نو هلته یو بل کس راغلی و، د هغه په سترګو کې وړه غوندې چېرته دانه راوتې وه. هغه ډاکټر لم راړو، یو ځل نه 100 زره لاړو، هغې 2 ځله هغه اپریشن هم وکړو، ډاکټر هم هغې خبرې پورې ونه رسېدو. نو بیا ډېر وروسته پته د هغه په سترګه کې قریب کینسر وشو د هغه. محسن بھائی توجہ چاہوں گا کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی مرض تک نہیں پہنچ پاتا. کل ہم ایک ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب ان کا فریکچر ہوا تھا، ہم عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو وہاں ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، اور پوری آنکھ ان کی بند تھی، جیسے کسی نے سی لیا ہو اس کو ایسا. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہہ رہے کہ چھوٹا سا ایک دانہ سا نکلا تھا، کئی دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس گیا ہوں، 2 دفعہ میرا ان کا آپریشن ہوا ہے، تو میں ان سے کہہ بھی رہا تھا اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی ٹیشو وغیرہ دے دے، میں اس کو نہیں کچھ نہیں، یہ تھوڑا پیپ جمع ہوتا سب. تو پھر بعد میں ان کو جب اب کلیئر ہوا کہ ان کو آنکھ پر کینسر ہو گیا، بہت بڑا پرابلم بیچارے آ گئے. اللہ اس مؤذن صاحب کی اور اس مریض دونوں کو اللہ شفا عطا فرمائے. تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی مرض تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر ہم تو ہیں ہی مریض، ہم کہاں پہنچ پائیں گے؟ تو بہت زیادہ ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی چاہیے، جاننے والا کم از کم کوئی تو وہ نہیں پہنچ پاتے، تو جو ڈاکٹر ہی تک نہ پہنچے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مرض کا علاج کروانا چاہیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، سنت رسول اللہ کی. تو آئیے سنت رسول اللہ کی میں آج ہم صرف پشتو زبان میں کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اردو میں تھوڑا سا خلاصہ کر دوں گا. جی اختر بھائی آپ کیا بیان کریں گے؟ کیونکہ وقت بھی ہمارا کم ہے. انشاءاللہ صرف 2 روایتیں انشاءاللہ. کس حوالے سے؟ مریض کی عیادت کے. ابھی آپ مریض کے بارے میں بتا بھی رہے تو عیادت بھی کروا رہے ہیں، چلیں بتا دیجیے. تمام خوگو اسلامی لوڑو مدنی چینل کتن کو سنن ابن ماجہ کی روایت شیود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی سو کس چی دا چا دا مریض عیادت دا لاړو زموږ پښتو کې چورته تپوس لا لاړو نو یو اعلان کولو والا دا اسمان نه اعلان کوي چې خوشحال شه ستاد دا تلل چې کوم دی دا ډیر برکت والا دی او تا په جنت کې ځان لا کور جوړ کو. نو یو کس دا الله دا رضا دا پاره دا یو مسلمان تپوس لذی دا یو مریض تپوس لذی نو الله تبارک وتعالى دورا ثواب ورکړي. دغه چې ما خوږو اسلامي لړو مدني چینل کتون کو سنن ابی داؤد کے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کړه د چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چا چې ښه طریقې نه وضو کو او داسې وکړو او ثواب په امید باندې د خپل مسلمان رور عیادت لاړو دغه تپوس لاړو چې کوم مریض دی دغه تپوس لاړو نو الله تبارک وتعالی به د دوزخ نه هغه د 80 کاله فاصله پورې به هغه لرکی، یعنی دوزخ د عذاب نه به د دوزخ نه به د جهنم نه به الله تبارک وتعالی هغه به د 80 کاله پورې د څومره فاصله د دوره به الله تعالی هغه ځان نه لرکی. نو الله تبارک وتعالی د موږ لا صرف د الله د رضا د پاره د مریضانو تپوس کولو د غي عیادت کولو د غي غم رازی کولو. ایک مدنی پھول کو اردو میں بیان کر دیں تاکہ ہم اردو والوں کو سمجھ میں آ جائے. ایک مدنی پھول. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن ابن ماجہ کی کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. ماشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اس سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. آئیے ہم آخر میں اہل بیت اطہار کی شان میں لکھی گئی سید زادوں کی شان میں لکھی گئی ایک منقبت جو کہ علامہ بدر القادری مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں ان کی منقبت کو سنتے ہیں اور اسی پر اپنے سلسلے کو اختتام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے. جی خلیل بھائی منقبت. سارے سادات گرامی سارے سادات گرامی مومنوں کا تاج ہے کیونکہ یہ شہزادگان صاحب معراج ہے لہو